شیعوں کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، شاید 2% نے بھی مطاع نہیں کیا ہوگا۔ ایک چیز کا حلال ہونا اور ہے، ہزاروں حلال ہیں جن پر آپ عمل نہیں کرتے۔ ضروری ہے کہ اگر حلال ہے تو سارے شیعہ مطاع کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگر چاہتے ہو سننا کہ یہ علمی طور پر کیسی ہے تو ہم نے بھیج دیے تھے وہ حوالے کہ کون کون سے صحابی مطاع کے نتیجے میں دنیا میں آئے۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، کون کون سے صحابہ محترم تھے جن کی زوجہ عقد مطاع میں ان کے ساتھ تھیں۔ جو اہل تشیع کا پاکستان علماء میں بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، اہل تشیع کے علماء میں سے، انہوں نے پشاور کے ایک بیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیے جو ان کے شایع نشان نہ تھا، کیونکہ ہر ایک نبی، ہر ایک صحابی، ہر ایک ولی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اس مقام سے اگر اس کو نیچے لایا جائے تو وہ بھی ظلم ہے، اس کی توہین ہے۔ اگر اس کے اوپر اس کو چڑھایا جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے اور وہ اس کے شایع نشان نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کی بھی توہین ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی توہین ہے۔ تو ایسے غلیظ الفاظ شہنشاہ نقوی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ استعمال کیے۔ تو اب اس وقت سنی حضرات، تمام سنی، چاہے وہ مکتبہ فکر کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، سنی حضرات بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہو، تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اور حالانکہ پاکستان کے آئین میں بھی صحابی یا کسی بھی نبی کی توہین کرنے پر سزا عائد ہوتی ہے اور ان کے لیے ان پر FIR درج کی جا سکتی ہے۔ تو ان کے خلاف بھی FIR درج کی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کو برائے جلدی سے ان کو سزا تک پہنچایا جائے اور ان کو سزا دی جائے جو بھی پاکستان کے آئین کے موافق ہو، اور اسلامی کے موافق ان کی جو بھی سزا مل سکتی ہے تو دینی چاہیے۔